اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 85 سے آج ہم پڑھیں گے۔ انبیاء کا تذکرہ ہم پڑھ رہے تھے، اب ہم لوط علیہ السلام کا تذکرہ پڑھ چکے ہیں، آج شعیب علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ اور الہ طرف مدینہ، مدین کے اخاہم ان کے بھائی کو، شعیب اور ہم نے بھیجا اہل مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام خود بھی ظاہر ہے مدین والوں میں سے ہی تھے۔ مدین کا علاقہ جو ہے یہ حجاز کے شمال میں، فلسطین کے جنوب میں اور خلیج عقبہ کے کنارے پر پھیلا ہوا تھا۔ کچھ حصہ اس کا جو ہے بحر احمد کے کنارے بھی تھا۔ تو یہ ایسی جگہ تھی جہاں سے دو بڑی تجارتی شاہراہیں گزرتی تھی، ایک جو یمن سے مکہ اور ینبوع ہوتی ہوئی عراق کی طرف جاتی تھی، شام کی طرف، یمن سے مکہ اور ینبوع کو کراس کرتے ہوئے شام کی طرف جاتی تھی، اور دوسری عراق کی طرف سے مصر کی طرف جاتی۔ یہ اس وقت کی دو بڑی بادشاہتیں تھیں، عراق اور شام، اور ان کے تجارتی راستوں پر ان کی بستیاں تھیں۔ تو اس سے انہیں تجارت میں بڑی کامیابی حاصل ہوئی، یہ برسوں تجارت پر قابض رہے۔ ٹھیک ہے، جیسے قوم سبا کا بھی تھا نا کہ وہ تجارت کا مرکز تھا، مگر انہیں ایک راستہ لگتا تھا، یہ دو راستوں پر بیٹھے تھے، اور یہ دونوں قوموں کی تجارتی قافلوں کے گزرنے کے راستے پر تھے۔ تو ایک تو یہ تجارت بھی ان کے ساتھ کرتے تھے، وہ تو خیر پازیٹیو بات ہے، کرنا چاہیے، تجارت بڑا معزز پیشہ ہے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ جب ان میں خرابیاں آئیں تو انہوں نے قافلوں کو لوٹنا شروع کر دیا، تنگ کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ قافلوں نے اپنے راستے بدلنا شروع کر دیے۔ کالا، اس نے کہا، کس نے؟ شعیب علیہ السلام نے، یا قوم، یا میری قوم، عبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ اب یہ وہی پیغام ہے جو نوح علیہ السلام نے دیا، جو قوم عاد کو حضرت ہود علیہ السلام نے دیا، قوم سمود کو صالح علیہ السلام نے دیا، اور حضرت لوط علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو دیا، اور یہی پیغام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ اس پیغام کے اپنے اندر یہ بات موجود ہے کہ وہ لوگ اللہ کے منکر نہیں تھے بلکہ مشرک تھے، وقت کے ساتھ ساتھ شرک کی بیماری آ گئی تھی۔ مینوال وہی حال تھا جو ہمارا آج ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم علیہم اجمعین تو جب پڑھاتے ہوں گے نا تو ان کو غالباً سمجھانا پڑتا ہوگا کہ پتہ نہیں فلاں قوم فلاں قوم۔ ہمارا تو اپنا وہ حال ہے کہ مسلمان ہوتے ہوئے جس بے ایمانی کا ہم شکار ہیں اسی کا یہ لوگ شکار تھے، اور ان کو دعویٰ ایمان تھا۔ تو یہ جو پھر عام طور پر کہا جاتا ہے نا کہ جی بتوں کی آیتیں چپکا دیتے ہیں ولیوں پر، اور ہم تو کوئی شرک نہیں کرتے، اولیاء اللہ کو پکارنا شرک نہیں ہے، محبوبان خدا سے مدد مانگنا قرآن سے ثابت ہے۔ تو ماشاءاللہ آپ کا نواں پارہ شروع ہو جائے گا۔ کہیں ثبوت ملا؟ جیسے مسز ایوب کو ان کی ایک ہمسائی نے انوائٹ کیا 11ویں کے ختم میں، اور انہوں نے معذرت کی اور کہا کہ جائز نہیں ہے، تو کہنے لگی کہ 22ویں پارے میں اس کی متعلق آیت موجود ہے۔ تو مسز ایوب نے کہا اچھا مجھے لا کر دکھا دیں۔ تو وہ دن اور آج کا دن کتنے سال ہی ہو گئے ہیں نا۔ اب میں نہیں سمجھتی کہ خاتون نے خود جھوٹ بولا ہوگا، کیونکہ گھریلو ان پڑھ قسم کی عورت ہے، ان سے پہلے ہی جھوٹ بولا جا چکا تھا۔ انہوں نے کسی درس میں کسی جگہ بھی سنا ہوگا اور انہوں نے اس بات کو بیان کر دیا۔ پتہ کیا ہے، جہالت اور ہٹ دھرمی ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے، جسے قمیض بغیر دامن کے نہیں نہ ہو سکتی، اسی طرح جہالت ہٹ دھرمی کے بغیر وجود ہی نہیں رکھتا۔ جو اہل علم ہوتے ہیں وہ تو مان جاتے ہیں کیونکہ دلیل سامنے آ جاتی ہے نا، تو دلیل کو نہیں جھٹلاتے، وہ نہیں جھٹلا سکتے۔ تو جو جاہل ہوتے ہیں وہی ضد کرتے ہیں، انہیں پیغام تو بہرحال دینا ہے، اور ان کے لیے دعا کریں، اللہ ہی دل کھول سکتے ہیں، ہم نہیں کھول سکتے۔ اور جہالت اس بات کا نام نہیں کہ ڈگری نہ ہو۔ اگر یہ بات ہوتی تو ابو جہل مسلمان ہو جاتا، وہ تو عہد جاہلیت کا پڑھا لکھا اور بہت پڑھا لکھا آدمی،
اتنا ذہین تھا، اتنا معاملہ فہم تھا، اتنا نکتہ رس تھا کہ لوگ اس کو ابو الحکم کہتے تھے۔ اسلام نے طنزاً اس کو ابو جہل کا نام دیا۔ ابو الحکم یہ بہت ہی حکمت والا، بڑا ذہین آدمی، تو اتنی موٹی بات اس کو سمجھ نہیں آئی، تو اسلام نے کہا یہ تو جہالت کا باپ ہے، یہ سب سے بڑا جاہل ہے، اس سے بڑا جاہل کوئی ہو نہیں سکتا۔ تو اگر علم پر ہوتا تو آپ دیکھیے، یعنی علم عربی کے معنوں میں نہیں کہہ رہی میں، اردو کے معنوں میں کہہ رہی ہوں، عربی میں تو علم اور ہی چیز ہے، عربی کے معنوں میں علم یعنی ڈگری پر ڈپینڈ کرتا تو کبتی قومی مان لے آتی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کبتیوں اور بنی اسرائیلیوں پر آئے نا، تو بنی اسرائیلی تو ان پڑھ تھے، غلام تھے، صرف اپنی کتاب کا تھوڑا بہت علم رکھتے تھے، لیکن کبتی اس وقت کے بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے، بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے۔ آپ یوں سمجھیے کہ امریکہ میں آپ کو پتا ہے زمانہ تھا جب کالے ان کے غلام ہوا کرتے تھے، ہے نا، تو اس زمانے کا کچھ نہ کچھ آپ نے دیکھا ہوگا، تو امریکی کتنے پڑھے لکھے ہوتے تھے اور ان کے مقابلے میں کالے کیا ہوتے تھے۔ بس اسی چیز سے آپ اندازہ کریں بنی اسرائیلیوں کی حالت کالوں والی تھی، اور جو مصری تھے وہ امریکیوں کی طرح حاکم تھے، پڑھے لکھے تھے، سب کے سب جو ہیں اس زمانے کے مطابق بڑی اعلیٰ تعلیم ہوتی تھی ان کی۔ یہ جو آرکیٹیکچر ہے ان کا، وہی ہم آج تک سالو نہیں کر سکے، حالانکہ ہم کتنے ترقی یافتہ ہیں الحمدللہ۔ ہم بمانے آج کے انسان، پاکستانیوں کی بات نہیں کر رہی، تو انسان آج اتنا ترقی یافتہ ہو گیا، مگر آج تک یہ سمجھ نہیں پائے کہ وہ کون سا مٹیریل یوز کرتے تھے جس کی وجہ سے آج تک وہ جو پتھر جوڑے گئے ہیں ان میں رکھنے نہیں آئے، کیونکہ قدرتی بات ہے تھوڑے عرصے بعد جو ہے جوڑ کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، تو وہاں آج تک پانی نہیں سمتا اندر، اتنا مضبوط مسالہ لگایا گیا ہے، وہ کیا ہے نو ون نوز ابھی تک اس کو، حالانکہ آپ دیکھیں کہ کتنی ریسرچ ہو رہی ہے، تو آپ دیکھیں اتنے پڑھے لکھے تھے تو چیزوں کے بارے میں جانتے تھے نا، انہوں نے زہر کے علم کو اتنی ترقی دے دی تھی، اور سائنس کے ذریعے، کوئی جادو شادو کے ذریعے نہیں، یہ جو جادو ہے یہ تو کہانیاں ہیں، یہ ضرور ہے کوئی جادو کو بلیو بہت کرتے تھے، مگر ہم بھی تو بلیو کرتے ہیں، ہمارے لوگ کرتے ہیں نا، تو کیا ہو گیا جادو کے ساتھ؟ کیوں نہیں جادو سے اپنے کام ٹھیک کر لیتے؟ جادو سے بھائی کچھ نہیں ہو سکتا، جادو تو دل کے بہلانے کی ایک چیز ہے، جیسے نشہ ہے نا اسی طرح جادو بھی ہے، کچھ نہیں ہوتا جادو جادو سے۔ اگر جادوگروں سے کچھ ہو سکتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے جو سچ مچ جادوگر تھے وہ اپنے حالات خود کیوں نہ ٹھیک کر لیتے؟ وہ فرعون سے کیوں کہتے کہ اگر ہم کامیاب ہو گئے تو تم ہمیں انعام دو؟ اپنے لیے خود خزانے منگا لیتے۔ وہ صرف نظر بندی وغیرہ کر پاتے ہیں، حقیقتاً پریکٹیکلی، فزیکلی، میٹیریلسٹیکلی، یعنی مادی اعتبار سے کچھ نہیں کر پاتے، کچھ نہیں کر پاتے۔ تو لہٰذا جو کچھ بھی اس زمانے میں ہوا وہ سائنس کے ذریعے ہوا، علم کے ذریعے ہوا۔ سائنس آپ کو کہتے ہیں علم کو کہتے ہیں لاطینی زبان میں۔ تو اتنے پڑھے لکھے لوگ تھے، اور ان کا حاکم فرعون، وہ تو بہت پڑھا لکھا ہوتا تھا، بڑی اعلیٰ تعلیم دی جاتی تھی، بڑی اعلیٰ تربیت کی جاتی تھی، ہر چیز میں بہترین ہوتا تھا۔ ہماری طرح نہیں کہ جس کو ساتھ وابستگی ہے بس اس کو ووٹ ڈال دیا چاہے وہ اہل ہے یا نہیں، ایسے نہیں تھا۔ جو نسل تھی فیروز کی، اس کی بڑی اعلیٰ تربیت ہوتی تھی، بڑی توجہ دی جاتی تھی ان کو شہزادوں کی تربیت پر، اور ان میں سے بھی جو بہترین نکلتا تھا وہ پھر حاکم بنتا تھا۔ تو وہ اس وقت اپنی قوم کا بہترین پڑھا لکھا شخص تھا، اس کی گفتگو سے ہی اندازہ ہوتا ہے کتنی اعلیٰ بحث کرتا تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، کیسے وہ بات پکڑتا تھا موسیٰ علیہ السلام کی، کیسے بات سے بات نکالتا تھا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ سب کافر جہنم میں جائیں گے، تو کہنے لگا کہ اچھا تو پھر ہمارے جو باپ دادا مر گئے ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ دیکھیے اس کا ذہن کتنا صحیح کام کرتا ہے۔ تو وہ موسیٰ علیہ السلام کو پھنسانے کے چکر میں، وہ الگ بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکمت دی تھی تھوڑی پھنسے، تو وہ بھی ایمان نہیں لایا، حالانکہ وہ دنیاوی اعتبار سے پڑھے لکھے لوگ تھے۔ تو جہالت سے مراد دل کے اندر حق کے لیے نفرت، ناپسندیدگی ہونا، اپنی من پسند خواہشات پر چلنے کے لیے حق کو ٹھکرانا جہالت ہے، نہ کہ یہ ڈگری نہیں ہے یا وہ ڈگری نہیں۔ اور آج بھی آپ دیکھیں کہ بعض ان پڑھ افراد ایسے ہوتے ہیں کہ آپ ملتے ہیں اور آپ کا دل خوش ہو جاتا ہے، اور بعض پڑھے لکھے ڈگری والے افراد ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ملے ہیں دوبارہ ملنے کی کوئی خواہش نہیں ہوتا ہے نا۔ تو ڈگری ایک علیحدہ چیز ہے اور علم ایک علیحدہ چیز ہے۔ قد بلا شک و شبہ جاءتکم، آ چکی تمہارے پاس، جاء سے جاءت پہچانا جاتا ہے، یہ صیغہ ماضی ہے یا مضارع؟ ماضی ہے، مذکر مؤنث، مؤنث ہے، واحد ہے، غائب ہے، ٹھیک ہے۔ تا جب ساکن ہو جاتی ہے
تو یہ مؤنث واحد غائب ہوتا، ٹھیک ہے. جاءت آ چکی، وہ آئی، اصل لفظ مطلب ہے وہ آئی، تو جاءتکم تمہارے پاس آئی. بینۃ روشن دلیل، اسم ہے، نکیرہ ہے، واحد ہے، مؤنث ہے. من ربکم تمہارے رب کی طرف سے. دلیل کا لفظ عربی میں بھی مؤنث ہوتا ہے اور اردو میں بھی ہم مؤنث ہی استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے. قد جاءتکم بینۃ من ربکم، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل آ چکی ہے. دلیل اٹسیلف نہ مؤنث ہے نہ مذکر ہے، کوئی مخلوق تو نہیں ہے نا. دلیل تو عقلی اعتبار سے قائل کرنے کا نام ہے، لیکن عربی میں بھی جو لفظ اس کے لیے آتا ہے بینۃ وہ مؤنث ہے، تو پھر اس کی جمع واحد صاحب اس کے ساتھ صیغے مؤنث کے آتے ہیں. تو اردو میں بھی دلیل پھر عربی سے مؤنث ہی کے طور پر لی گئی. بینہ کا لفظ اردو میں استعمال نہیں ہوتا، دلیل کا استعمال ہوتا ہے. بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل آ چکی ہے. فاوفو تو پورا کرو. یہ کیا ہے؟ عامر شاباش. الکیلا ناپ کو، کیل ناپ ہی کو کہتے ہیں، کسی چیز کو کھینچ کر ناپنا، جیسے کپڑا ناپتے ہیں. والمیزانہ اور تول کو. اب آپ کو پتا ہے کہ کچھ چیزیں ناپی نہیں جا سکتی، جیسے چاول ہے، گندم ہے، تو پھر اسے تولتے ہیں، وے کرتے ہیں. تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آ چکی ہے، لہٰذا تم ناپ پورا کیا کرو اور تول بھی پورا کیا کرو. ولا نہ تبخسوا الناس، تبخسوا تم کمی کرو، بے خسین. بخس ہوتا ہے کسی چیز کو جان بوجھ کر کم کرنا، ڈنڈی مار دو جو اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں. تو تبخسوا تم ڈنڈی مارو، الناس لوگوں کے لیے، اشیاءہم ان کی چیزوں میں. اشیاء اسم ہے، ہم ضمیر ہے. ولا تبخسوا الناس اشیاءہم لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو، لوگوں کی چیزوں میں ڈنڈی نہ مارا کرو. ولا نہ تفسدوا تم فساد بھرپا کرو، فی الارض زمین میں، بعد اصلاحہا اس کے صحیح ہو جانے کے بعد. تم زمین کے درست ہو جانے کے بعد اس میں فساد بھرپا نہ کرو. اب یہاں پتہ یہ چلا کہ دو بنیادی خرابیاں تھیں قوم شعیب میں، ایک شرک اور دوسرا ناپ تول میں کرو، تجارتی بد عہدی بد دیانتی، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے. جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ وہ جو خاتون تھی قبیلہ مزن کی مزنیہ خاتون، جنہوں نے زنا کیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں کہ مجھے رجم کر دیا جائے، تو حاملہ تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حمل کے بعد آئیے گا، ڈلیوری کے بعد آئیے گا. دوبارہ آئیں تو گود میں بچہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ کا بچہ روٹی کھانے کے قابل ہو جائے تب آئیے گا. تو جب تیسری بار آئی تو بچہ ساتھ ساتھ چلا آ رہا تھا اور اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں شدت ضبط سے سرخ ہو گئی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ توبہ تو ہوگی ابھی نہ آئے، لیکن بہرحال وہ آ گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آ جائے تو پھر حد جاری کرنا ہی پڑتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ان کو رجم کرنے کا حکم دیا. تو صحابہ نے رجم کر دیا. واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا رہا. تو ایک صحابی کے کپڑوں پر خون کی چھینٹیں پڑ گئی تھی. تو انہوں نے کہا کہ اس بدبخت عورت کے خون سے میرے کپڑے خراب ہو گئے. آپ نے فرمایا اسے برا مت کہو، اس نے تو ایسی توبہ کی ہے کہ ایسی توبہ ایک بددیانت تاجر کرتا تو وہ بھی معاف کر دیا جاتا. اب آپ اس سے دیکھیں کہ آپ نے بددیانتی کو، تجارت میں بددیانتی کو زنا سے بھی بڑا جرم قرار دیا. اور وہ 7 افراد جنہیں قیامت کے دن عرش کا سایہ نہیں ملے گا، ان میں ایک بددیانت تاجر. تو تجارت میں بددیانتی جو ہے نا بہت بڑی مصیبت ہے، اور یہ بڑی چھوٹے چھوٹے لیول پر کرتے ہیں. مجھے عجیب سا تجربہ ہوا، ریلوے ورک شاپ میں سودا لینے کے لیے جایا کرتی ہوں. تو میں گئی تو ایک بچہ بمانے کی جوان سے لڑکا تھا، 22-23 سال کا ہوگا، پیاری سی شکل. تو سودا تول رہا تھا تو وہ تکڑی ہوتی ہے، تکڑی کہلاتی ہے، اس کے نیچے نا اتنا سا باٹ، بالکل اتنا سا، بالکل چھوٹا سا، اس نے نا پیسٹ کیا ہوا، ہاں وہ مقناطیس والا تھا یا اس نے ویلڈ کرا لیا تھا. میں نے کہا یہ کیا ہے، تو ہنسنے لگ گیا. میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ، اگر تم 5 کلو سودا تول رہے ہو تو یہ کتنا کم ہوگا؟ شاید آدھے کیلے کا وزن ہوگا. میرا خیال ہے اس سے زیادہ تو نہیں آ سکتا، کیونکہ اتنا سا تو باٹ تھا. لیکن میں نے کہا تمہیں پتہ تمہارا گناہ کتنا جمع ہو رہا ہے. ہر کسی کا تم اتنا 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 بچا کر، پیسے تو کوئی نہیں بچا پا رہے ہو، میں نہیں مانتی، کیونکہ کہاں پیسے بچ رہے ہیں اس طرح کی. اس میں اگر آپ چوندی چوری کرنی شروع کر دیں تو کب جا کر کوئی پیسے بنیں گے؟ تب تک پتہ نہیں زندہ بھی رہے کہ نہ رہے. لیکن عذاب اکٹھا ہوتا ہے. تو آپ اسے ہنسنے لگ گیا. میں نے کہا بیٹے ہنسو مت، اس کو اتار دو، اس کا کوئی فائدہ نہیں، تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا. نہیں آپ دیکھیں کہ اتنا ہم لوگوں نے جو ہے نا وہ کیا ہوا ہے، عجیب سا اپنے ساتھ مذاق کیا، اپنے ساتھ.
ایک اور کیا چیز میں نے دیکھی ہے، یعنی مستقل یہ میرا تجربہ ہے، اسٹیکر وہی لگا ہوتا ہے جہاں داغ ہوتا ہے، کوئی کا چیز رکھ دو، اگلا خود دیکھے گا، لے لے گا۔ ابھی کل بھی میرے میاں پھل لائے اور بڑا اچھا پھل تھا، بہت خوبصورت، لیکن جہاں جہاں سے اسٹیکر اتارتے گئے وہاں وہاں داغ تھے۔ تو مجھے اتنا رنج آتا ہے، اتنا رنج آتا ہے، کتنا کما لیتے ہو، کتنا کما لیتے ہو۔ اس کی بجائے اگر آپ لوگ سچ بول کر اعتماد پیدا کر کے بیچیں اور کمائیں تو اللہ اس پہ برکت بھی عطا کرے۔ یہ انہوں نے کیلے لینے کے اتفاق تھا جو خراب تھا کو ہماری طرف ڈالی جائے، میں نے بھائی کتنی دیر تک آپ کو چلنا، اس طرح ہم کہتے ہوں گے یہ صرف کتنی دیر چلے گا، اگر آپ پیسے ہم سے پورے لے رہے ہو، پورے جو اچھے اپنے طرف رکھ رہا ہے اور جو نہ خراب ہو، ایسے ہم نہیں دے رہا، ایسے فنکاری کرتے ہیں۔ بہت تکلیف دہ صورت حال ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس میں اتنی عقل نہیں ہے کہ کچھ کیلے پہلے خراب ہو گئے ہیں، اب باقی صحیح کیلے بھی نہ بیچو، وہ بھی پڑے پڑے خراب ہو جائیں گے، سب کو خراب کیلے بیچو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کپڑا ناپتے ہیں تو ہلکا سے جھٹکا مارتے تو اتنا اتنا کپڑا کم کر دیتے، اتنا اتنا، ان کی 4 گرہ سے بھی کم، 2-3 انگلیاں، اور جو بیچاری خواتین ذرا موٹی ہوتی ہیں یا لمبی ہوتی ہیں بیچاریوں کی شرٹس نہیں بنتی۔ یعنی برانڈ سے، ایک برانڈ سے جوڑا میری بچی میرے لیے لائی اور اس نے مجھے گفٹ کیا، اور ظاہر پیکنگ والا تھا، کھول کر نہیں دیکھا، تو جب کھولا تو اس کے دوپٹے کے اندر پورا ایسے جوڑ تھا، وہ سوتر موٹا ڈال کے جوڑ نہیں ہوتا، دوپٹے کے اندر پورا جوڑ تھا۔ تو پھر وہ واپس گئی تو وہ کہنے لگے جی یہ ڈیزائن نہیں ہے، آپ دوسرا لے لیں، آپ یہ کر لیں۔ میں نے کہا بھائی بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ آپ اتنا بڑا نام ہے، آپ لوگ بھی فراڈ کریں گے، آپ بھی فراڈ کریں گے۔ ایک عام دکاندار کرتا ہے تو چلو بندہ صبر کر لیتا ہے، آپ نے بھی یہی کچھ کرنا۔ تو یہ دیکھیں، یہ بددیانتی کی وجہ سے رزق سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کسی قوم میں بددیانتی عام ہو جاتی ہے تو اس میں رزق کی برکت بھی جاتی رہتی ہے اور ان پر ظالم لوگ حاکم بھی بنائے جاتے ہیں، کیونکہ وہ پھر لائق اسی کے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا اس قوم کا یہی گناہ تھا، شرک اور تجارت پہ بددیانتی۔ اب یہی بات حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہی جو باقی نبیوں نے بھی کہی کہ زمین کی اصلاح کے بعد اس میں خرابی پیدا نہ ہو، کہ جب اللہ نے قوانین دے دیے ہیں اور تم ان قوانین پر چل رہے ہو تو پھر ان کو خراب نہ کرو۔ اس سے مطلب کیا ہے کہ اس قوم پر ہدایت آ چکی تھی، حضرت شعیب علیہ السلام پہلے آدمی نہیں تھے۔ اب یہاں یہ یاد رکھیے کہ قوم مدین جو ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی کتورہ سے ہونے والے بیٹے مدیان بن ابراہیم کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، مدیان بن ابراہیم کی اولاد مانے جاتے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے مدیان کا فیض ان کو پہنچا، اور پھر عین ممکن ہے کہ اس کے بعد بھی کوئی نبی آیا، کہ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں کہنے کی کبھی ان پر کوئی نبی نہیں آیا۔ تو پھر شعیب علیہ السلام بھی آئے۔ اب دین ابراہیمی کی تعلیمات تو موجود ہی تھی نا، گم بھی ہو گیا، فرض کریں کتاب گم بھی ہو گئی، اہل عرب کو بھی پتا تھا نا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، پتا تھا، اسی طرح ان کو بھی پتا تھا، اور یہ اپنے آپ کو مومن مانتے تھے اور اپنے مومن ہونے پر فخر کرتے تھے، جیسے ہم کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم بھی بس جنتی۔ یہ بھی اپنے آپ کو مومن مانتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کی ملت مانتے تھے، اور پھر یہ ساری حرکتیں کرتے تھے جو آج ہم بھی کر رہے ہیں۔ اور اس وقت کفار مکہ کا بھی یہی عالم تھا نا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کہتے تھے کہ ہم مومن ہیں، ہم دین ابراہیمی پر ہیں، اور پھر اپنی منمانیاں کر رہے تھے۔ تو اللہ نے یہاں بھی بتا دیا۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام جب آئے تو یہ لوگ دین ابراہیمی ہی کے نام لیوا تھے اور اپنے آپ کو مومن مانتے تھے، اور وہ کرتے تھے جو کرنا چاہتے تھے۔ ذالکم، یہ خیر بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، ذالکم خیر لکم، یہ بات تمہارے حق میں بہتر ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ کیا بات بہتر ہے؟ زمین میں فساد بھر پڑا۔ اگر تم واقعی مومن ہو تو پھر اصلاح کرنا ہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ کیا ہے اصلاح؟ دین کو قائم کرنا، جہاں تک بس چلے دین کو قائم کرنا، یہ اصلاح ہے۔ ولا نہ تقعدوا، تم بیٹھو، بکل صراط، ہر راستے پر۔ تقعدوا کیا ہے؟ تقعدوا خالی امر ہوگا، لا تقعدوا نہیں ہے، شاباش، صحیح کہا آپ نے۔ بکل صراط، ہر ایک راستے پر، کل بھی اسم ہے اور صراط بھی اسم ہے، واضح بھی نے اسے جر دے دی، زیر دے دی، بکل صراط، ہر راستے پر۔ توعدون، تم ڈراتے ہو، یہ مضارع مذکر ہے، حاضر ہے، جمع۔ اب دیکھیں توعدون وعدے سے نہیں ہے، وعید بھی تو ہے نا، وعید بھی تو ہوتا ہے نا۔ وعید کیا ہوتا ہے؟ ڈراوا۔
توعدون تم ڈراتے ہو، وتصدون اور تم روکتے ہو، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، من آمنا جو ایمان لایا بھی اس کے ساتھ، وتبغونہا اور تم تلاش کرتے ہو، عوجن ٹیڑھا پن، تبغونا ہا الگ کر دے تو تبغونا بچتا ہے، مضارع ہے، جمع ہے مذکر حاضر، عوجن ٹیڑھا پن۔ اور تم نہ بیٹھا کرو راستوں پر لوگوں کو ڈرانے کے لیے، اور تمہارا حال یہ ہے کہ تم دوسروں کو روکتے ہو اللہ کے راستے پر چلنے سے، جو بھی ایمان لاتا ہے اور چاہتے ہو دین کو ٹیڑھا کر دینا۔ اب راستوں پر کیوں بیٹھتے تھے؟ قافلوں کو اطلاع ملتی تھی نا کہ قافلے گزریں گے، تو راستوں میں بیٹھتے تھے، ان کو ڈراتے تھے، دھمکاتے تھے، حملے بھی کرتے تھے۔ تو ان کے ڈر سے قافلے والوں نے جیسے مہانے نہیں مقرر کر دیتے کہ بھئی لوٹنا مت تو ہمارا قافلہ گزرے گا، یہ دیکھیں سیٹلمنٹس کی ہوئی تھی کیونکہ لوٹ مار جو کرتے تھے۔ تو یہ ایک قسم کا جگہ ٹیکس تھا، بھتہ خوری، بالکل۔ تو حرام ہے، کسی سے ناجائز مال لینا حرام ہے۔ یہی تو عرب کے کافر کرتے تھے۔ عرب قبیلوں میں سے جو قبیلے ڈاکو تھے نا، وہ لوٹ لیتے تھے قافلوں کو، سوائے ان قبیلوں کو جو دے لے کر راضی ہو جاتے تھے۔ جیسے قصی جو تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد، تو انہوں نے یہی کیا تھا نا کہ ایک تو شام سے جو ہے وہ تجارت کی اجازت لے کر دی تھی، اور دوسرا یہ کیا تھا کہ جو لٹیرے قبیلے تھے، ڈاکو قبیلے، ان کے ساتھ معاہدے کر لیے تھے کہ ہمارے قافلے مت لوٹنا، ہم تمہیں یہ اور یہ دیا کریں گے، تو ان کو کچھ نہ کچھ دیتے تھے۔ تو وہ پھر ان کے قافلوں کے نہ صرف ڈوبتے نہیں تھے بلکہ بوقت ضرورت مدد کو بھی تیار رہتے تھے، کیونکہ ان کی اپنی ایک روزی لگ گئی تھی نا۔ تو یہ روزی حرام ہے، کیوں؟ یہ بھتہ خوری ہے، یہ جگہ ٹیکس ہے۔ اللہ نے تمہیں تجارتی شاہراہ پر رکھا ہے تو تجارت کرو ان کے ساتھ، حلال کماؤ۔ وہ نہیں کرتے تھے، یہی کام یہ لوگ بھی کر رہے تھے۔ اور تم اللہ کے راستے سے روکتے ہو جو ایمان لاتا ہے۔ اب جو علاقے میں مسلمان ہو رہا تھا، حضرت شعیب علیہ السلام پر ایمان لا رہا تھا، اس کو ڈراتے تھے، دھمکاتے تھے، مارتے پیٹتے، تشدد کرتے تھے، وہی حال تھا جو اس وقت کفار مکہ کا تھا۔ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا اور چاہتے ہو کہ دین کو ٹیڑھا کر دو، کہ خود دین ابراہیمی کے نام لیوا ہو، اور پھر خرابی پر جو ہے وہ اصرار کرتے ہو، تو تم یہی چاہتے ہو کہ دین کو بگاڑ دو۔ پوری کوشش کس بات میں لگائی ہوئی ہے؟ دین ابراہیمی کو بگاڑنے۔ وَاذْكُرُوا یاد کرو، اس جب کنتم تھے تم قلیلاً تھوڑے، فَقَصَّرَكُمْ تو اس نے تمہیں بہت کر دیا۔ تمہاری تعداد کم تھی اور اللہ نے تمہیں بہت کر دیا۔ تو اللہ نے کیسے انعام کیا؟ اولادوں کے ساتھ۔ تو اولادیں پھر کیا ہوئی؟ انعام۔ وَانظُرُوا اور غور کرو، کیفا کس طرح کانا ہوا عاقبت انجام المفسدین فسادیوں کا، اور ذرا اس بات پر غور کرو کہ تم سے پہلے فسادیوں کا کیا انجام ہوا۔ قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، تو ان کا کیا انجام ہوا؟ تمہارا بھی وہی انجام ہوگا اگر بات نہیں مانو گے۔ وَإِن كَانَ اور اگر ہے طَائِفَةٌ ایک گروہ مِنْكُمْ تم میں سے آمنوا جو ایمان لایا بالذی اس چیز پر جو ارسلت میں بھیجا گیا بھی ساتھ اس کے، وَطَائِفَةٌ ایک گروہ ہے لم نہیں یؤمنوا وہ ایمان لایا، تم میں سے ایک گروہ ایمان لایا ہے میرے لائی ہوئی کتاب پر، اور ایک گروہ ایمان نہیں لایا۔ وہی سچویشن نا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں تھی، چند لوگ ایمان لائے تھے، اکثریت ایمان نہیں لائی تھی۔ فاصبروا پس صبر کرو، حتیٰ یہاں تک کہ یحکم اللہ بیننا اللہ ہمارے مابین فیصلہ کرتے، وہ خیر الحاکمین وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اب یہ اللہ نے گویا ان کو کہہ کر اس کو سنایا مکہ والوں کہ تم میں سے ایک گروہ ایمان لایا، اکثریت ایمان نہیں لائی، کوئی بات نہیں، انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کریم کا فیصلہ آ جائے۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ منوان وہی صورتحال تھی جو کہ مکہ میں درپیش تھی، تو اسے مثال بنا کر بتایا جا رہا ہے کہ جو آج تمہارے حالات ہیں انہی حالات میں سے گزر چکے ہیں یہ لوگ، اور ان کا کیا انجام ہوا جب وہ باز نہیں آئے۔ کالا کہا الملأ سرداروں نے، الذین جنہوں نے استکبروا تکبر اختیار کر رکھا تھا، من قومہ اس قوم میں سے، اس قوم کے متکبر سردار کہنے لگے، لنخرجنک ہم ضرور نکال دیں گے، یا شعیب اے شعیب، والذین آمنوا اور ایمان والوں کو معک تیرے ساتھ، من قریتنا اپنی بستی سے، او یا پھر لتعودن تم ضرور لوٹو گے، فی ملتنا ہماری ملت پر، لا نخرجنک کا ضمیر ہے الگ کر دے، لام تاکید ہے الگ کر دے، تو اصل لفظ ہے نخرجا، اور نخرجو ہوتا ہے نا، اخرجو نخرجو، تو نخرجو سے نخرجن نہ ہوا،
نون تاکید جو ساتھ ہے، نون مشدد جو ساتھ ہے، ویسے ہی ایک باقاعدہ وزن ہے، لیکن آپ علامتوں سے سیکھ رہے ہیں تو نخری جنہ نون مشدد ساتھ لگنے کے لیے زبر آ گیا جی، نخری جنہ بنتا نہیں تھا، نخرجو تو نخری جنہ ہوا، ٹھیک ہے مضارع ہی اور متکلم ہے، جمع ہے، اس کی مبالغے والی شکل ہے، شدت اظہار ہے اس کے اندر۔ یا شعیب، یا حرف ندا ہے، شعیب نام ہے، والذین آمنوا اور ایمان والے، ما کا ما حرف ہے اور کا ضمیر ہے، من قریتنا اپنی بستی سے، قریتن جو ہے وہ بستی اور نا ضمیر ہے، او یا لا لازمن تعودنا تم لوٹو گے، تعودنا عود سے ہے واپس پلٹ کر آنا، فی ملتنا ہماری ملت میں، یہ پتہ چل گیا اس میں کچھ لفظ نئے تھے۔ قوم کے متکبر سردار کہنے لگے کہ اے شعیب تجھے اور تیرے ساتھی ایمان والوں کو یا تو ہم اپنے علاقے سے نکال دیں گے یا پھر تمہیں ہمارے دین میں واپس آنا ہوگا، یعنی یا تو تم ہمارے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو ہمارے دین پر چلو ورنہ ہمارا علاقہ چھوڑ دو۔ یہ دیکھیں وہی صورتحال نہیں نظر آ رہی جو مکہ والوں نے پیدا کر دی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے لیے، ہمارے ساتھ رہنا ہے، ہمارے جیسا بن کر رہو، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو ہم تمہیں رہنے نہیں دیں گے۔ جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت ہجرت کہا تھا نا، اے مکہ تو مجھے روئے ارض میں سب سے زیادہ عزیز ہے، لیکن تیرے فرزند مجھے یہاں رہنے نہیں دیں۔ تو مجبوراً گئے تھے مومن، کوئی خوشی سے نہیں گئے تھے۔ وہ الگ بات ہے کہ مدینہ انہیں بہت راس آیا، لیکن گئے مجبوراً تھے، اپنا گھر چھوڑ کر جانا آسان نہیں۔ کالا اس نے کہا، شعیب علیہ السلام نے، اولو اگرچہ کننا ہوں ہم کارہین ناپسند کرنے والے، حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا تم ہمیں اپنے دین میں لوٹا لو گے اگرچہ ہم تمہارے دین کو ناپسند کرتے ہو، جبرن لوٹا لو گے۔ اکراہ کیا ہے؟ جبر کرنا، لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے۔ قد بلا شک و شبہ افترینا گھڑ لیا ہم نے علی اللہ اللہ پر کذباً جھوٹ، ان اگر ادنا ہم پلٹے، یہ تعودنا سے ادنا ہم پلٹے، فی ملتکم تمہاری ملت میں، بعد اس کے، اس جب نجانا نجات دی ہم کو، آپ نے نجیناکم کا لفظ پڑھا ہے، آپ دیکھیں نجانا ہمیں نجات دی، اللہ نے منہا اس سے۔ شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اگرچہ ہم تمہارے دین کو ناپسند کرتے ہوں پھر بھی تم ہمیں اپنے دین میں واپس آنے پر مجبور کرو گے، اور اگر ہم تمہارے دین پر دوبارہ پلٹ آئے تو بے شک ہم نے اللہ پر جھوٹ باندھا، اور ہمارا تمہارے دین میں پلٹنا ممکن نہیں ہے اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں اس سے نجات دی۔ وما نہیں یکونو ہے لنا ہمارے لیے ان نعودا کہ ہم پلٹے فیہا اس میں، اللہ سوائے اس صورت کے ان یشاء خود چاہے اللہ ربنا جو ہمارا رب ہے، ہم تو تمہارے دین میں نہیں پلٹیں گے سوائے اس کے کہ ہمارا رب ہمارے لیے ایسا چاہے اور وہ ہمارا مالک ہے۔ اب اللہ کیوں چاہے گا؟ یہ انہی معنوں میں ہے کہ اللہ کی مدد سے ہی انسان قائم رہتا ہے، توفیق اللہ کی طرف سے ہے نا، تو اللہ توفیق دیں گے اور ہم دین پر قائم رہیں گے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ کے معنوں میں کہا نا کہ ہماری اپنی یہ قوت نہیں ہے کہ ہم دین پر قائم رہیں، اللہ ہمیں دین پر قائم رہنے کی توفیق دیں گے۔ تو شعیب علیہ السلام نے ان کی اس دھمکی کا یہ جواب دیا کہ تم ہمیں اپنے دین میں شامل کرنے پر مجبور کرو گے چاہے ہم اسے ناپسند بھی کرتے ہوں، اور ہم اللہ نے جب ہمیں ہدایت دے دی تو دین میں آنے کے لیے، تمہارے دین میں آنے کے لیے کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا ہوگا آپ سوچ سکتے ہیں، جو مکہ میں ہوا تشدد، مار پیٹ، ظلم، جبر، جو سہا اس وقت مومنین نے۔ وسیع وسعت والا ہے ربنا ہمارا رب، کل شیء علما، اور اسے ہر بات کا علم ہے، ہمارا رب بڑی وسعت والا ہے، ہر چیز پر علم کے اعتبار سے چھایا ہوا ہے۔ علی اللہ توکلنا، ہمیں اللہ پر بھروسہ ہے، ربنا اے ہمارے رب، افتح فیصلہ کر دے، بیننا ہمارے مابین و بین قومنا ہماری قوم کے مابین، بالحق کی حق کے ساتھ، وانت خیر الفاتحین بے شک بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اب حضرت شعیب علیہ السلام نے جواب دے دیا نا، تو اس کے فوراً ساتھ دعا نہیں مانگی، بلکہ جب قوم پر تشدد ہوا، مومنین پر تشدد ہوا اور بڑھتا گیا، اور جب آخری حد آ گئی تو پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اللہ ہماری اور ہماری قوم کے درمیان اب فیصلہ کر دے۔ مومن اب ستم سہتے سہتے تھکے جا رہے ہیں۔